السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مدرسہ دارالسلام کے ذمہ داران اور آج یہاں تشریف لائے ہوئے بچوں کے والدین، یہاں کے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے والدین اور سرپرست حضرات اور مدرسے کے ہمارے معزز اساتذہ کرام، یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ مکاتب جس میں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں پڑھتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا، اس کی اہمیت کم سمجھنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ایسے یہ بھی بہت خطرناک ہے کہ جو اساتذہ، جو سسٹم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو اہمیت کم دینا، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانا، چھوٹے بچوں کے اوپر ہونے والی محنت، یہ بڑوں کو پڑھانے اور بڑوں پر ہونے والی محنت سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بچکانہ عادتوں اور حرکتوں کو ہم کتنے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، وہی بچے جب ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، یا ہمیں وہ سمجھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ سنبھالتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت پر توجہ بہت ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت خود اللہ تعالیٰ کتنی دیتا ہے۔ ایک ماں باپ کو چھوٹے اپنے بچوں کی تربیت ہی کی بنیاد پر ان کا اجر بہت بڑا ہے، اور جب بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو، تو کہا جاتا ہے کہ ایسے دعائیں کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چھوٹے تھے ہم، اے میرے رب انہوں نے کیسی میری پرورش، کیسے مجھے سنبھالا تھا، اے میرے رب ایسے ہی میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، تو ان کے ساتھ اچھا اور شفقت کا، رحمت کا برتاؤ کر۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں پر رحمت اور شفقت اور ان کو سنبھالنا اور برتاؤ کرنا، یہ زندگی کے دوسرے مرحلوں کے مقابل میں بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ اس لیے جیسے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی بنیادی تعلیم، جس میں اللہ کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، نبی کون ہیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، دین کیا ہے بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم کے لیے اس سے پہلے کے مقدمات، تمہیدی تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت کٹھن ہے اور بہت اہم ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کے بلانے کا یہی مقصد ہے کہ تھوڑا سا ہمارے اندر یہ تحریک پیدا کی جائے کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں یا دوسری میڈیم اسکولوں میں بھیجنے کے لیے ہمارے سرپرست، بالخصوص
ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی توجہ کتنی تیاری کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق زیادہ تر اسکولوں میں دنیاوی تعلیم ہی کا ہے، دنیاوی تعلیم ہی کا سارا نظام ہے۔ لیکن آپ کے مکتب میں یا دارالسلام کے آپ کے مکتب میں سارا نظام تعلیم خالص دینی ہے۔ قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن کے سکھانے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کی بنیادیں سکھائی جاتی ہیں، پھر دین کی بنیادی باتیں ہیں، دعائیں ہیں، صلاۃ ہے۔ آپ بتائیے، یہی اصل ہے۔ جو کچھ ہم لوگوں نے سیکھا تھا مکتب میں، سمجھ لیجئے وہی اصل سرمایہ ہے اپنے پاس۔ آج ہم اگر اپنے بچوں سے تھوڑا سا غافل ہو گئے تو بعد میں بڑے ہو جانے کے بعد یہ بچے اللہ نہ کرے خطرہ ہوگا کہ وہ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے، اور کچھ نہیں سیکھ پائیں گے تو اللہ کے ہاں تو یہ نہیں سوال ہوگا کہ انگلش میڈیم میں نہیں پڑھایا تو جواب دہی ہے اللہ کے ہاں، لیکن یہ جواب دہی ہے اللہ کے ہاں کہ اپنے بچوں کو دین سکھایا تھا کہ نہیں، قرآن سکھایا تھا کہ نہیں، اپنے اسلام کو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ان کے لیے کوئی تعلیم و تربیت کا نظام بنایا تھا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا اللہ کے۔ اس لیے اس میٹنگ میں اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ مکاتب ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اور یہی مکاتب ہمارے لیے ایک دوسرے کے حقوق، حتیٰ کہ ماں باپ کے حقوق کی معرفت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کا کیسے فرما بردار ہو، کیسے اطاعت گزار ہو، کیونکہ یہ تعلیم صرف دین میں اور روحانی ہدایتوں ہی میں ملتی ہے۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت کمیاں، تھوڑی بہت حاضری کا کم ہونا، یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن توجہ ہونی چاہیے۔ اتنے بچے حاضر ہوتے ہیں الحمدللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ والدین، بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی توجہ سے ہی ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی جو کہیں کوتاہیاں ہیں اس کو بھی کور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچوں کا جو وقت لگتا ہے، ہمارے اساتذہ کا جو وقت لگتا ہے، 2 گھنٹے کا وقت ہے، وہ بہتر ڈھنگ سے لگے۔ ہم نے اساتذہ کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے، جو اسٹاف ہے، اور ان کے ساتھ ابھی بھی میں یہ براہ راست بھی آپ کے بیچ میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بھی تاخیر ناقابل قبول ہے۔ آپ بھی 2 گھنٹے کا وقفہ ہے، 2 گھنٹے کا آپ پورا وقت دیجئے، الا کہ کبھی کسی کو کوئی عذر ہو، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دین کی تعلیم کے لیے مدرسے میں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ماں باپ کی طرف سے، گھروں کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، تو ان کا کسی بھی طرح سے تھوڑا سا بھی نقصان نہ ہو، کوئی حق تلفی نہ ہو۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ذمہ داریاں ہیں ان نونہال بچوں کے حوالے سے، ہمارے بچے اور بچیوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ مکتب بہتر ڈھنگ سے اپنا رول کرے، ہمارے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے۔ مسجد کے ذمہ داران ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کی فکر کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم فکر کریں، کیونکہ یہ جو بچے آج ہمارے گود میں ہیں، ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہیں، یا ہمارے مدرسوں میں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی بچے کل ہمیں ہمارے رول کو یاد کریں گے۔ ہم نے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو اگر اچھے سے دین قرآن نہیں سکھا دیا تو یہی بچے بڑے ہو کر کے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے دھیان نہیں دیا، ہمارے اساتذہ نے اچھے ڈھنگ سے ہمیں پڑھایا نہیں، ہمارے یہاں کوئی مسجد مکتب کا نظام نہیں تھا۔ تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی سوچیں گے، اور ایسا سوچا دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ کہتے ہیں ارے میں نہیں پڑھ سکا، ہمارے گھر والوں نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اور یہی بچے جب پڑھ کر کے بڑے ہوں گے اور ان کے پاس بنیادی تعلیم کا سرمایہ ہوگا، مضبوط علم ہوگا، تو یہی بچے کہیں گے کہ ہمارے یہاں ہم انگلش میڈیم میں پڑھتے تھے، اردو میڈیم میں پڑھتے تھے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے محلے میں، علاقے میں نظم تھا مکتب کا، ہمیں باضابطہ وہاں پڑھایا گیا، ہم نے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے اتنا دین اور اتنا شریعت ہم نے سیکھی ہے۔ یہی بچے کہیں گے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے کئی پہلو سے ہماری جواب دہی ہے،
اور ہمیں اس کا احساس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فکر کریں، ہر آدمی اپنی جگہ فکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، مدرسے میں پڑھانے والے ذمہ دار ہیں، مدرسے میں بھیجنے والے ماں باپ اپنے بچوں کے تئیں ذمہ دار ہیں، بچے اپنی سمجھ اور اپنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے بچے بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ فکر کریں۔ اس لیے ہر شخص کو ذمہ داریوں کے احساس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اور یہ مدرسہ ابھی آپ نے سنا کہ تقریباً 400 بچے ہمارے اس مدرسے میں مطلب صباحی مسائی صبح و شام کے مطلب پیریڈ میں آتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس کا بہترین انتظام ہو۔ تقریباً 7 اسٹاف آپ کا یہاں پڑھاتا ہے۔ کوئی بھی کمی کا اگر احساس ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اسٹاف کی کمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ بچوں پر تھوڑی سی محنت میں کمی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین اس کوشش میں تو برکت عطا فرما۔ یہ ہمارے ننھے منھے بچے، ہماری بچیاں جو اس مکتب میں ہمارے حوالے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی ذمہ داریوں کے تئیں ہمیں حساس بن کر کے ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔